جو بھی آپ بنا لیتے ہیں، موت کے وقت اس کا ساتھ اور آپ کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتے ہیں آپ۔ بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، مال و دولت ہے، جائیدادیں ہیں، محلات ہیں، تو وہ سب کچھ اس کا آپ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام ہی کیوں؟ دیکھیں، اس بات پہ تو ہم غور نہیں کرتے اور کوئی بھی نہیں کرتا، یعنی کوئی بھی دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ میرا مذہب، عیسائی بھی یہ سوال نہیں کرتے کہ عیسائیت ہی کیوں، یہودیت ہی کیوں، ہندوازم ہی کیوں، سکھ ازم ہی کیوں، یا ہم سوال نہیں کرتے دین اسلام ہی کیوں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، اول تو پہلے دیکھیں کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ دین نام ہے ایک طرز زندگی کا۔ دین بنیادی طور پہ قانون زندگی کو کہتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ، کوئی بھی طریقہ ہو اس کا نام دین ہے۔ قرآن کے حساب سے قانون، کوئی بھی قانون ہو اس کا نام دین ہوتا ہے، اور دین قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے، اس دین کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر مقبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے، یعنی اسلام کا طریقہ۔ اچھا، بہرحال میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ساتھ ساتھ کہ دین اصل میں اپنی مرضی، دین اسلام کیا ہے اور یہ کیوں، یہی میرا موضوع ہے۔ تو اس کی میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ کی اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ لیکن اگر آپ دعوی ایمان کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور کہلوانا پسند کرتے ہیں، اور زندگی اگر اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور دین اسلام سے آپ نے عملی طور پہ کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کریں کہ دین اسلام ہی کیوں، آج میرا موضوع یہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنائے۔ دنیا چونکہ ختم ہو جانے والی ہے اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی جو بھی آپ کماتے ہیں، جو بھی آپ بنا لیتے ہیں، موت کے وقت اس کا ساتھ اور آپ کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتے ہیں آپ۔ بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، مال و دولت ہے، جائیدادیں ہیں، محلات ہیں، تو وہ سب کچھ اس کا آپ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، مقصد تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے پاس رہے۔ موت کے وقت یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چھوٹ جاتی ہیں، آپ اکیلے چلے جاتے ہیں، جس طرح آپ اکیلے آئے تھے تو اسی طرح آپ اکیلے چلے جاتے ہیں یہاں دنیا سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تو ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا، کفن میں جیب نہیں ہوتی، اور نہ کوئی آپ کی دولت کو آپ کے ساتھ رکھے گا، وہ بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی 10 کروڑ روپے مردے کے ساتھ دفنا دے تو وہ تو ختم ہو گئے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ وضاحت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ دیکھیں، آپ سمجھیں کہ یہ زندگی، یہ دین اسلام آیا کیوں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری منزل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعزاز بخشنا چاہتا ہے اپنی ملاقات کا، اپنے دیدار کا اور اپنے تقرب کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
یہ بات نوٹ کر لیں، جزوی طور پر یہ نعمتیں آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں، اور اس کا جو اصل نتیجہ ہے وہ روز قیامت کے دن سے شروع ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی نتائج جو ہے آپ کو اچھے یا برے، دوزخ اور جنت کے نتائج جو ہیں وہ آپ کو دنیا میں یعنی شروعات ہو جاتی ہے۔ بیگم صاحبہ پریشان ہیں، شوہر کو کہتی ہیں کہ تم نے تو میری زندگی دوزخ بنا دی ہے، یا شوہر بیوی سے کہتا ہے بیگم تم نے تو بس ایسا کہ میرے ساتھ رہ رہی ہو، میری زندگی دوزخ ہے۔ یعنی یہ ویسی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اسی طرح جو اجر ہے اللہ کا وہ آپ کو یہاں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہماری منزل اللہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنا راستہ بتایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ بتانے والے ہیں۔ اور یہ صراط مستقیم ہے کس کا؟ یہ راستہ کس کا ہے؟ خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو یہ دیکھیں غلط فہمیاں تو ہماری بہت ہیں، اور دین میں ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، سنی سنائی اور پڑھی پڑھائی جو باتیں ہیں بغیر سوچے سمجھے ہم دین کے متعلق کسی بات پر بھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارا۔ اگر سوچتے ہیں تو ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں، میرا کیا ہوگا، میرا مستقبل۔ عام طور پہ بچے جو پڑھائی کرتے ہیں 10ویں 12ویں میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے اسکوپ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، کس چیز میں اسکوپ ہے، کون سا میں سرٹیفکیٹ لوں یا ڈگری لوں تو اس میں زیادہ مجھے فائدہ ہوگا۔ عام طور پہ یہ سوالات والدین بھی بچپن سے، بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، والدین ارادہ کر لیتے ہیں ہم نے بچے کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اسی لحاظ سے پھر وہ پڑھاتے بھی رہتے ہیں، لاکھوں ہزاروں روپے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ بری بات نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ آج کا مسلمان آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کا دیکھیں ایک مختصر بات اگر میں بتاؤں کہ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں تمہارا مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ہے، اور وہ میں ہوں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، یعنی وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے، تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، اس کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ نیک عمل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا نیک عمل ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا یہ عمل بد ہے۔ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے۔ تو دین اسلام دیکھیں، دین اسلام کیا ہے کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو اگر کسی کا آخرت پر یقین نہ ہو، اس کو دین اسلام کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، وہ نہ سوچے گا بھی نہیں دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں۔
عمل صالح اس کے لیے ایک لفظ ہوگا، باقی وہ عمل صالح کی حقیقت نہیں جانے گا کہ عمل صالح کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام عمل صالح ہے یا دین اسلام ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل